اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپارہ نمبر 29 ہم سپارہ شروع کریں گے۔ سورہ الملک۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات ہے، 30 آیات، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 67 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام پہلے ہی فکر تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو پڑھتے تھے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے نجات اور جہنم سے نجات کے طریقے کی سنت امت کے لیے جاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ سورہ ملک 7ویں گروپ کی پہلی مکی صورت ہے۔ سورہ ملک کے 2 رکوعات کیا صرف پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ اس صورت سے ملنے والے پیغامات اور یاد دہانی سے اصل میں قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کروائے گی۔ یہ سورہ ملک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ امت کو آخرت کی یاد، آخرت کی فکر اور ان کی قبر کی آسانی کے لیے اور قیامت کے دن کی سہولت کے لیے چیزیں فراہم کرنے کے لیے ان کو ایک ایسی سنت سکھا دی تاکہ اس سنت کے ذریعے سے روز رات کو سوتے وقت آخرت کی فکر پیدا ہو اور ان کا سفر عدم آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، ہوشیار وہ ہے جو نفس کو قابو رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ آج اس کے لیے بالکل ہی الٹا رویہ ہے۔ لوگوں نے نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے اور موت سے پہلے کی تیاریاں جاری ہیں۔ نادان اور ناتواں وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے اور لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ اگر کوئی شخص پیدائش سے موت تک اللہ کی رضا جوئی کے لیے سجدے میں پڑا رہے گا تو قیامت کے دن اسے اپنا یہ عمل حقیر لگے گا، یعنی دنیا کی نیکیاں اور ان کی حقیقت۔ ایک شخص جو ساری زندگی نعمتوں سے مالا مال رہا، قیامت کے دن اس کو جہنم کے ایک حوض میں غوطہ دیا جائے گا، اور جب نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا، بتا تو کس حال میں رہا، تو وہ کہے گا، مجھے گویا نعمتوں نے کبھی چھوا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے، زہد رکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے، اس کی زبان پر حکمت کو جاری کرتا ہے، اس کو دنیا کے عیبوں اور بیماری کا حل اس کی آنکھوں سے دکھاتا ہے، اور اسے قبر سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد کا ثمرہ ہے، اور فکر آخرت سے آشنا ہو کر زندگی گزارنے والے کا بہترین انجام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا سے غنی کر دے، یہاں کے مال، حکومت، عہدے، اقتدار، یہاں کی جائیدادوں سے اللہ ہمیں غنی کر دے، یہاں کی فکروں سے اللہ بے فکر کر دے۔ اللہ ہمیں غم آخرت سے آشنا کر۔ اللہ حب دنیا دلوں سے نکال، حب الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سکھا دے۔ اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی ایسی محبت عطا کر کے ان کے ساتھ جنت میں ہمیں اکٹھا رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو ان کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، ابو ذر، دنیا میں مسافر کی طرح رہ۔ آپ سے سوال کیا گیا، سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ہوشیاری عطا فرما۔ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالتا ہے تو جو پانی اس کی انگلی کو لگتا ہے، جو اس کی مثال سمندر کے پانی کی ہے، وہ دنیا کی مثال ہے آخرت کے مقابلے میں۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے دنیا اس کی جنت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم دنیا سے نہ چمٹو، یہ دارالعمل ہے، یہاں حساب نہیں، وہ دارالحساب ہے، وہاں عمل نہیں۔ یہاں سے صورتوں کا آخری گروپ شروع ہو رہا ہے۔ 6ویں گروپ کی آخری مدنی سورت سورہ التحریم تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔
قرآن کی تلاوت کا اجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں. اگر سورہ ملک کو حفظ کر لیا جائے تاکہ اس کو عشاء کی نماز میں پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کا اجر اور بھی زیادہ ہوگا. سنت کی اتباع بھی ہوگی اور انشاءاللہ قیام کی حالت میں پڑھی گئی سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی. برکت کا مطلب ہے بڑھوتی، فلرش کرنا، گرو کرنا، بڑھنا. ہر چیز کی برکت کا دارومدار اور قدرت اللہ کے پاس ہے. پودوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں، ہواؤں میں، وقت میں، صلاحیتوں میں، بارش میں، اولاد میں، مالوں میں، قوت میں برکت اللہ کے ہاتھ ہے اور قبضہ قدرت میں ہے. برکت والی ذات اللہ کی ہے. اگر برکت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کیا گیا تو یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہے. شرک اکبر ہے. برکت کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص، کسی پیر، ولی، اولیاء کی لعاب، اس کی پھونک، اس کے ہاتھ کا لمس، اس کی قبر کی مٹی کے اندر برکت نہیں ہے. مقدس سے مقدس چیز اور محبوب سے محبوب چیز خانہ کعبہ کے غلاف. اگر یہ تصور ہو کہ یہ چیز ہمارے پاس ہوگی، ہمارے گھر پر ہوگی تو کاروبار میں اور حالات میں بڑھوتری ہوگی، یا رزق کی تنگی سے یا بیماری سے پریشانی سے بچ جائیں گے، یا تکلیفیں دور ہو جائیں گی. یہی تصور ہوتا ہے نا برکت کا. ہمارے گھر میں ہوگی، رزق کا کشادہ ہوگا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہم پریشانیوں، غم و دکھوں سے بچ جائیں گے. یہ چاہے خانہ کعبہ کا غلاف ہو، چاہے قرآن کا صحیفہ ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہوں، آپ کا موہ مبارک ہو، آپ کی کملی، آپ کی گدڑی کا کوئی ٹکڑا، یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے. ہاں، ان چیزوں کو، خانہ کعبہ کے غلاف کو، موہ مبارک کو، نالین کو، نقش کو، ان کو محبت اور عقیدت اور احترام کے لیے یا قرب کے شوق کے لیے تو اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، لیکن برکت کے تصور کے لیے ان کو برکت کے ساتھ منسوب کرنا شرک ہے. اللہ نے زندگی اور موت کیوں تخلیق کی؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دنیا میں لوگوں کو آزمائے. دنیا کیا ہے؟ آزمائے جانے کا ٹھکانہ. ایسے ٹھکانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امتحان گاہ. دنیا امتحان گاہ ہے. ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ آزمائے جانے کے لیے، امتحان گاہ میں بھیجے جانے کے لیے. وَهُوَ عزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. جس نے تائے بتائے 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، ہاں، قد جاءنا نذیر، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا. فکذبنا، مگر ہم نے ہی اسے جھٹلا دیا. اور کہا اللہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے. ایمان کون سا معتبر ہے؟ ایمان بالغیب. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک ہے اور باخبر ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق. اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ اللہ سے بے خوفی عذاب کا ذریعہ ہے.
حدیث میں ہے کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن بے خوف کرے گا۔ جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو خوف زدہ کرے گا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دے اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمٹے جاؤ گے۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما۔ الہی ہمیں قیامت میں بے خوف رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حب دنیا سے زہد اور غنا عطا فرمانا۔ سورہ القلم مکی صورت ہے، 2 رکوعات ہیں، 52 آیات۔ ترتیب کے اعتبار سے 68 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ اس کا نام سورہ کا نون بھی ہے اور القلم بھی۔ نزول کے حوالے سے یہ دوسرے نمبر پر آنے والی وحی ہے۔ سورہ قلم کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، پہلی وحی سورہ خلق کی آیات نازل ہوئیں۔ موضوع کے اعتبار سے 3 مضامین ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو تنبیہ و نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صبر و استقامت کی تاکید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتہ ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ اصول کیا ملتا ہے کہ قلم کی اہمیت پتہ لگ رہی ہے۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفا کار ہے۔ ایک مخالف ولید بن مغیرہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور یہ ناپسندیدہ صفات ہیں جو بیان کی گئیں۔
اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عن قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے، یعنی اس کو ذلیل کریں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کہ کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ جانے سے پہلے انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو ہر عمل مستقبل قریب یا بعید پر انشاءاللہ کہنا اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس امر پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کمی ہوئی تو اس پر فوراً ہی تذکرہ کیا گیا، اور سورہ کہف میں بھی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، انا کنا طاغین، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ تو انہوں نے جو ذکر کی کمی کی، تسبیحات نہیں کی، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا باغ کے، اتنے بڑے باغ کے پھل توڑنے سے پہلے قرآن کی آیت دہرائیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ والد عملی شکر کرتا تھا تو اللہ مزید نوازتا تھا، لیکن جب اولاد نے ناشکری کی تو وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ، تو پھر اللہ کا عذاب شدید ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ اس کو جانتے، إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ ان المتقین عند ربہم جنات النعیم، ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شک شبہ نکال دو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت میں کون جائے گا؟ متقین، بلا خوف زندگی گزارنے والے، مادر پدر آزاد ہو کر شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارنے والے نہیں۔ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا۔ جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ناپسند آخرت، اور جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے من پسند آخرت ہے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہوگا، نمازوں میں کمیاں اور کوتاہیاں کی ہوں گی، سستی کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، ضد اور ڈٹائی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے لوگوں نے سجدے میں کمی کی ہوگی، قیامت کے دن جب ایک عام حکم ہوگا کہ جھک جاؤ اللہ کے آگے، سب لوگ جھک جائیں گے۔ یہ لوگ جنہوں نے سجدے کا انکار کیا تھا دائیں بائیں دیکھیں گے، جھکنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ وہ جھک نہیں سکیں گے۔ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ کیوں نہیں جھک سکیں گے، کیونکہ ان کی کمریں لوہے کی تختوں اور لکڑی کے پھٹوں کی طرح ہو جائیں گی، اتنی سخت بنا دی جائیں گی کہ خواہش کے باوجود بھی نہیں جھک سکیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہماری نسلوں میں سے کسی کو بے نمازی نہ رکھنا، یا اللہ
کسی کو بے نمازی نہ رکھنا۔ اللہ ہمارے تمام اہل عیال کو نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اہل عالم کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو یا اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَکْظُومٌ۔ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب نے مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں، لا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی سے بھی لگ سکتی ہے، خفگی میں بھی، ناراضگی، پیار محبت میں بھی لگ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد نظر برحق ہے، وہ انسان کو بستر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کو کمزور، بیمار اور لاغر کر دیتی ہے اور اونٹ کو ایسے جیسے مرنے کے قریب کر دیتی ہے۔ محبت کی نظر بھی ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے کسی پیارے بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ کھیلتا کھیلتا گر جاتا ہے۔ جب کسی کی کوئی اچھی نظر لگے تو اس وقت نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ریا، اسراف، نمود و نمائش سے اجتناب کرے، نہ دکھاوا ہوگا نہ نظر لگے گی انشاءاللہ۔ اپنی خدا داد نعمتوں کا شکر اور ذکر کریں۔ کسی چیز کا ڈر، خوف اور پریشانی یا کسی شخص کا خوف، ڈر اور پریشانی ہو تو معوذتین پڑھ کر دم کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ الحاقہ مکی صورت، 2 رکوعات ہیں، 52 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 69 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام سورت کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے تھے۔ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا۔ حضرت عمر کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی کافی مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اصول کیا اس سے مل رہا ہے کہ قرآن ایک معجزانہ کلام ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے دل میں جو بھی سوال یا خیال آتا ہے، اگلی ہی کچھ آیات میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ اس کو نازل کرنے والا ہمارا خالق ہے۔ ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات، ہمارے دل میں آنے والی سوچوں اور وسوسوں کا اس کو پتہ ہے، اس لیے قرآن کا اعجاز ہے۔ ادھر قاری قرآن کچھ سوچتا ہے، ادھر اس کا جواب آ جاتا ہے۔ دل اللہ کریم کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دینا اور لینا اللہ کا اختیار ہے، ہادی وہی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت جبیر بن مطعم، وہ صحابی، اور حضرت ایاز جو ڈاکو بن کر آئے تھے، ان کا دل کیسے بدل گیا تھا۔ تو اپنوں کو اور اپنے پیاروں کو ایک آدھ بار سنا کر یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تو سنا دیا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تو میں بار بار کیوں کہوں، کیونکہ بار بار کہنے سے یہ ہوگا کہ کسی وقت بھی دل جو ہے وہ اس طرف مائل ہو جائے گا۔ پھر ہدایت کب اور کہاں اور کیسے ملے گی؟ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن کو سن چکے تھے، لیکن ایمان نہیں ملا تھا۔ ایمان کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بھی اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ دین کی دعوت اور قرآن کا سنانا کسی شخص کو صرف ایک دفعہ سنانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے پیاروں کو قرآن سنانے کا اہتمام کرتے رہیں۔ پتہ نہیں کب کہاں کیسے دل کی حالت کی کیفیت کسی کی کیسی ہو کہ جس کو پہلے کتنی دفعہ سنانے سے اثر نہیں ہوا، اس کو پتہ نہیں کب اثر ہو جائے، کب دل غمی کی حالت میں زیادہ رسپونڈ کرتا ہے، کبھی خوشی کی حالت میں، کبھی خوف کی حالت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ ہونی شدنی کیا ہے ہونی شدنی؟ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں قیامت کے دن کی رداد واضح فرما دی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو الحاقہ کہہ کر پکارا ہے۔ انسانوں کی کیا حالت ہوگی جب قیامت آئے گی؟ قیامت کے دن بچے جو ہیں بوڑھے ہو جائیں گے، دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، بربادی کا دن ہوگا، عہدے اقتدار کچھ کام نہ آئیں گے، حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنا دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی، آسمان سرخ اور چمڑے کی طرح ہو جائے گا، پھٹ کر ڈھیلا پگھلے ہوئے سونے کی طرح ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، زمین ڈر سے کانپے گی، زلزلہ آئے گا اور خزانے اگل دیں گی، ریزہ ریزہ ہو کر صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ بادل دھواں بن جائیں گے اور ان کو چلایا جائے گا، سب کچھ ریزہ ریزہ اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا، دریاؤں کا پانی بھی جو ہے وہ آگ کی طرح بھڑک اٹھے گا، سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، شدید خوف اور گھبراہٹ ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، 7 آدمی جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، سود خور اس دن باولا پن اس پر سوار ہوگا، پھر حوض کوثر پہ مومنوں کو پانی پلایا جائے گا، کافر اور منافق اس سے دور ہوں گے، عرش الہی سے 8 فرشتے صف بستہ ہو کر آئیں گے، حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، گنہگاروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط جو بال سے بھی باریک اور تلوار سے تیز تر ہوگا، اس پر کنڈے ہوں گے جو لوگوں کو گناہوں کے مطابق خود ہی کھینچیں گے، ہر طرف تاریکی ہوگی، اپنے اپنے نور کی بنا پر اس کو کراس کریں گے، پھر کنترا پہ جہاں سب کے گلے شکوے دور کر کے ان کو صاف کر کے ان کے دلوں سے میل کچیل نکال کے وہاں سے گزارا جائے گا، اور 5 سوال جن کے بغیر کوئی اللہ کے حضور ہل بھی نہیں سکے گا، ایک یہ کہ جوانی کس حال میں گزاری، دوسرا عمر کس حال میں گزاری، اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا تھا، اور چوتھا کہ جو کمایا تھا اسے خرچ کیسے کیا، اور 5واں یہ کہ جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم آنس وحشتی فی حشری۔ حشر کا دن ایک مومن کے لیے اتنا لمبا ہوگا جتنا فرض نماز کا وقت، 4 فرض رکعت۔ حشر کا دن اور قیامت کا دن کتنا تکلیف دہ ہوگا مومن کے لیے، جیسے ہلکے بخار اور نزلہ زکام کی تکلیف۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لوگوں کا حساب دوپہر سے پہلے ہو جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو کر جنت میں قیلولہ کریں گے۔ قیامت کے دن 2/3 امتی جنتوں میں سے ہوں گے، 80 صفیں ہوں گی، اس میں سے 60 صفیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچانا، ذلتوں سے، پریشانیوں سے بچا لینا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں ماہی ہوں۔ میدان حشر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچیں گے، لیکن لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں ایک حوض دیا جائے گا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ نہر کوثر سے اس کو سیراب کیا جائے گا، آپ اس پر وارد ہوں گے، اپنی امت کے افراد کو پہچانیں گے۔ صحابہ نے پہچان کا ذریعہ پوچھا تھا، آپ نے فرمایا میں تمہیں وضو کے آثار کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا، اور تم میں سے جو چاہے اپنے وضو کی چمک کو بڑھا لے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔
جو ایک بار پی لے گا پیاس کبھی نہیں لگے گی، اور جو محروم رہے گا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ کون محروم رہے گا؟ بدعتی شفاعت کرنے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس دن کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اس دن کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے، اس دن کے پسینے کی ڈبکیوں سے بچنے کے لیے، اس دن کی طوالت سے بچنے کے لیے آسان حساب کی دعائیں کریں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، عرش الہی میں اللہ جگہ دینا، اللہ اپنے غضب سے اپنی پناہ نصیب کرنا، اللہ اپنی رضا نصیب کرنا، اللہ ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا۔ اللہم آنس وعشی فی حشری، اللہم اجرنا من النار، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک ہو گیا۔ آخرت کو نہ ماننے والی قوم کا یہاں پہ رداد سنائی جا رہی ہے۔ اللہ یہاں قیامت کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک طریقہ ماضی کی رداد جن لوگوں نے نہیں مانا تھا ان کا انجام، اور دوسرا طریقہ مستقبل کا نظارہ۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے تھے جیسے کہ وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے حضور کی بات نہ مانی تھی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا أُنفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ مستقبل کا نظارہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو چلو تم اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھ لو۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے 4 حاملان عرش کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، لیکن قیامت کے دن 8 حاملان عرش کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس دن عزیز ذو انتقام جبار رب کی دہشت ہوگی، ایک غضب کی کیفیت ہوگی۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کون ہوں گے؟ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا ہلکا ہوگا۔ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابی، لو دیکھو پڑھ لو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ جیسے دنیا کے امتحان میں جب رزلٹ اچھا آتا ہے، اسٹریٹ ایز آ جاتے ہیں، تو بچہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کر سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے اسٹریٹ ایز آئے ہیں، 10 ایز آئے ہیں، میں ہائی اچیور بن گیا ہوں۔ جو بچہ دنیا کی کامیابی پہ اتنا خوش ہوتا ہے تو سوچیں جو مومن قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا، وہ یہی کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، کہ لو دیکھو پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہماری اولادوں کو دنیا میں اتنا کامیاب، اتنا سرخرو کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امتحان میں بھی یہ الفاظ ہم سب کو عطا فرمانا۔ اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں ملے تو ہم بھی یہی سب سے کہیں کہ لو دیکھ لو پڑھ لو ہمارا اعمال نامہ۔ اللہ ہمیں اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کا شغف عطا فرما اس دن کے لیے، اور ان جملوں کی صحیح اور محنت کی توفیق عطا فرما۔ انی ظننت انی ملاقین حسابیہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ وَهُوَ فِي عیشۃ راضیہ، پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ انی ظننت انی ملاقین، مجھے یہ کامیابی کیوں ملی ہے؟ کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ میرا حساب ملنے والا ہے۔ حساب کے دن کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا حساب پر ایمان ہے، جس کو حساب کی فکر ہے، جو حساب لیتا ہے اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ جس کو احساس تھا کہ حساب ہونے والا ہے، اسی کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟
کہ وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، قطوفہا دانیتن، دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا۔ کس کے آگے جھکے ہوں گے؟ جو اپنی دنیا کی زندگی میں نماز پڑھتا تھا تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا تھا، نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے آگے رکوع اور سجود میں جھک جاتا تھا، اپنی عملی زندگی میں اللہ کے آگے جب جھکتا تھا، اس قال ربہ اسلم اسلمت رب العالمین، جب اللہ کہتا تھا جھک جا تو جھک جاتا تھا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا، نہ اللہ کے آگے اکڑتا تھا، نہ اللہ کے بندوں کے آگے اکڑتا تھا، نہ تکبر نہ تفاخر، تکبر سے چلتا نہیں تھا، نہ بولتا تھا، نہ دیکھتا تھا۔ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے آگے جھکتا تھا اس کے لیے جنت کے پھلوں کے گچھے بھی جھک جائیں گے، اور کتنے بڑے ہوں گے۔ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت کے پھل اور ان کا خوشہ دکھایا گیا، اگر میں وہ کچھ لاتا تو دنیا بھر کے لوگوں کے رزق کے وسائل کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ کون ہوں گے جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور نیکیوں کے ہلکے ہوں گے؟ وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہو جاتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ جب اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، پکڑنا نہیں چاہے گا، لیکن پکڑنا تو پڑے گا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کیوں ملے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا جس کو خرچ کر کے اپنے جسم اپنے کھال کو جہنم سے بچا لیتا؟ کیا یہ غریب فقیر مسکین تھا؟ وہ کہے گا آج میرا مال کام نہیں آیا۔ یہ کون تھا؟ یہ امت کا فقیر تھا، اس نے کان نہیں دھرا تھا قرآن کی آیات پر، ایک کان سے سنا اور دوسری سے سنی انسنی کرتی۔ آج اور کل کے اس باب میں 3 چیزوں کا پتہ چل رہا ہے: جنت کے حصول کے لیے تقویٰ، اور جہنم میں داخلے کی وجہ نماز نہ پڑھنا اور فقیروں مسکینوں کی مدد نہ کرنا، ان کی معاونت نہ کرنا، کھانا نہ کھلانا۔ یہ چیزیں بار بار جہنم میں داخلے کی وجہ پتہ چلیں گی: نماز، معاشرے کے کمزوروں کی معاونت اور ان کی اعانت میں کمی اور کوتاہی کا معاملہ۔ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ پکڑو مواخذہ یقینی ہے، گردن میں توق، دنیا میں خواہشات کے توق تھے، قیامت میں جہنم کی آگ کے توق ڈالے جائیں گے، استغفر اللہ۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ دنیا میں لوگوں کی زندگی کو اس نے جہنم بنایا تھا، آج اس کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ جہنم کی زنجیریں آگ کی ہوں گی۔ فسلکو کا مطلب ہے پرو دو، شاید بھاگنے کا امکان ہے، اس لیے کہا گیا کہ فسلکو، پرو دو، ایک تو پرونے کی اذیت، اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں تو نکلنے کا امکان بھی نہیں ہے، استغفر اللہ ربی اللہم اجرنا من النار۔ اس کا قصور کیا تھا جو اس کو آگ پر باربیکیو کرنے کے لیے پرویا گیا؟ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ اللہ کی مانتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا تھا، تو اتنی بڑی سزا کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا۔ خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے تو تم کہو کہ یہ فلاں کو اور فلاں کو دے دو، اے ابن آدم، یہ مال تیرا نہیں تیرے وارثوں کا ہے۔ نہ قرآن سنا، نہ حدیث سنی، اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کیا، یہ امت کا فقیر تھا، یہ اس کا انجام ہوا۔ نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ حکومت، اللہ کہ کیا بنایا جائے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اس نے نہ مال کو، نہ عہدے کو، نہ حکومت کو، کسی چیز کو بھی باقیات صالحات نہیں بنایا، اور سارا اس کا مال دھرے کا دھرا رہ گیا اور دنیا میں چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ وہی رودادیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھیں، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر
کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، سبح بسم ربک العظیم یعنی سبحان ربی العظیم۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر، سر اور کمر بالکل سیدھے، ٹانگیں، گھٹنے اور پنڈلیاں بالکل سیدھے۔ یہ اس کے لیے جس کی جسمانی حالت اس کو اجازت دیتی ہے۔ ظاہر ہے معذور اور محتاج کے لیے یہ مشقت نہیں ہے۔ گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی سے تھاما ہے، اطراف سے پاؤں جوڑے بھی جا سکتے ہیں اور پاؤں دور بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ایڑیوں کو آپس میں ملانا لازم نہیں ہے، لیکن یہ دور رکھنا یا ٹانگوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے لوگ پاؤں دور کر لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب رکوع کرتے تھے تو بہت لمبا ہوتا تھا اور پرسکون ہوتے تھے، کیونکہ کبوتر ان کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ ہماری عبادات میں بھی خشوع اور خضوع، سکون، جماؤ، ٹھہراؤ، وقار عطا فرما، ہماری ناقص عبادت کو قبول فرما۔ المعارج مکی صورت، 2 رکوعات اور 37 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے۔ اس کا نام تیسری آیت کے لفظ ذی المعارج سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ احاقہ کے دور میں قریب ہی نازل ہوئی تھی۔ ان میں کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے، تو ان کے تمام چیلنجز کا جواب دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ یہ کون سا عذاب تھا؟ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ 2 طریقوں سے عذاب مانگتے تھے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے، آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے تھے کہ اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا، تو اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو پھر ہم تو نہیں مان رہے، تو اب تک ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو لے آئیں عذاب، تاکہ ہمارا قصہ پاک ہو اور ہماری مخالفت ختم ہو۔ تو ایک تو چیلنج کرنے کے لیے اور دوسرا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، کہ یہ دونوں طریقوں سے وہ سوال کرتے تھے اور سوال کا جواب آیا۔ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر، شائستہ صبر۔ اللہ کے نزدیک وقت کا تعین ہمارے پیمانے سے فرق ہے۔ ایک دن اللہ کے نزدیک 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہی میعاد قیامت کے دن کی بھی پتہ چلتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال، اور کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آدھا دن 1,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، وہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اور میرا آنا یوں ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نبوت اور آپ کی بعثت علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کتنے سال گزر گئے اور قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ اللہ کے حضور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ واقعی قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہیں کہ دونوں ایک ساتھ آئیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کے نظارے دکھائے جا رہے ہیں،
اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے۔ دنیا کی دوستیاں، دنیا کے یارانے یہیں رہ جائیں گے۔ لا وزرۃ وزر اخری۔ اچھا کیا دوست پوچھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، دیکھیں گے بھی، مگر وہ بھاگیں گے دیکھنے کے باوجود۔ We bothered about each other۔ یہ وہی قریبی رشتے جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا، جن کے سوالوں اور کٹے جملوں سے ڈر کر اللہ کے سوالوں سے بے فکر ہو گئے۔ ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ کہے گا ان سب کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ وہاں کیا کہیں گے؟ ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ھذا یوم العسر کے مارے ہوں گے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں اس مہلت عمل میں فکر آخرت عطا فرما۔ کلا انہا لا طغی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سیند سیند کر رکھا۔ انسان تھر دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ آگ کس کو پکارے گی، کس کو نگلنے کا اعلان کر رہی ہوگی؟ جو کیا کرے گا؟ جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا اور دگنا چگنا مال سیند کر رکھا ہوگا۔ اللہ کے سارے احکامات پر حق پر مبنی ہیں۔ بخیل، حریص، لالچی، جس نے نہ مال پر اللہ کا حق دیا نہ اللہ کے بندوں کا حق دیا، اس کو جہنم کی آگ نام لے کر پکارے گی۔ اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرتا ہے، مگر وہ لوگ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ للسائل والمحروم۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ ان رویوں سے بچے ہوئے لوگ کون سے ہیں؟ جو نماز میں دوام کرتے ہیں، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ جس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، ثابت قدمی ہو، مستقل مزاجی ہو۔ پھر دوسری بات کہ ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق ہے، جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، یعنی سچے لوگ ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلِكَ مُهْطِعِينَ، پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑے رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ ذلک یوم الذی کانوا یوعدون۔ جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کو آستانوں کی طرف
جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی تو دنیا دوڑ ہی رہی ہے نا۔ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا ہر بندہ دوڑ ہے، صبح سے شام تک سب دوڑ رہے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، امیر، غریب، سب دوڑ رہے ہیں۔ کون سے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ اپنی خواہشات نفس کے بت ہیں، دنیا کی مال کی دیوی کا بت ہے، دھن کی دیوی کے بت ہیں، ان کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، حکومتوں، عہدوں، جائیدادوں کے بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہی لوگ جو دنیا میں ان بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دن بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس دن دنیا کے بتوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ بھاگنے والوں کی نگاہیں جو ہیں وہ ذلت سے جھکی ہوں گی۔ الہی اس دن کا خوف اور ایمان عطا کرنا، اس دن کی ذلتوں سے بچانا۔ اللہ یہ خود ساختہ عبادتوں سے بچا لے، اللہ یہ نفس کے بتوں سے ہمیں بچا، اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما اور خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ سورہ نو مکی صورت، اس میں 2 رکوعات ہیں، 28 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 71ویں نمبر پہ آنے والی صورت ہے۔ نو اس صورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام کا ہی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت کا مضمون یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کے مشرکین مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے اور ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب کا دن آئے۔ اس نے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ قال رب انی دعوت قوم لیلا و نہارا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہوتا۔ اس نے عرض کیا، میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑے رہے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نواز دے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ الم ترو، کیا دیکھتے نہیں ہو، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودّا اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو جو ان کے بت تھے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔
پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر ولمن داخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ آپ نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ الجن مکی صورت ہے، 28 آیات، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 72ویں نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام سورہ جن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنوں کا تذکرہ موجود ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار اوقاز تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گئے اور غور سے سنتے رہے۔ اسی واقعے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد موقع پر جنہوں نے قرآن سنا، یہاں پر جو واقعہ ہے وہ بازار اوقاز کا واقعہ ہے۔ سفر طائف کا واقعہ جو تھا وہ سورہ احقاف میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جنات کا قرآن سننے کا تذکرہ ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ گویا جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آپ سے قرآن سنتے تھے اور سن کر اپنی قوم کو متنبع کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ قرآن کی سماعت کا طریقہ کہ اس کو غور سے سننا ہے اور پھر سننے کے بعد کیا کرنا ہے، اپنی قوم میں دائی بن کر پھیل جانا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ اس دور کے لوگ ہیں جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب کوئی قافلہ کسی صحرا میں داخل ہونے لگتا تھا تو وہ قافلے کا لیڈر اس صحرا میں داخل ہونے سے پہلے اس صحرا کے سردار جن کی پناہ مانگ کر داخل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کم صلاحیت رکھنے والے جنوں کو تکبر آ گیا کہ شاید انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسَّنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے۔ یہ جنات نے کب کہا اور کیوں کہا؟ یہ جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ایک رودات یہاں پہ سنا رہے ہیں، اور حالات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کب ہوا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس کے حکم سے آسمان کی حفاظت کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیا گیا۔ اس حفاظت آسمان دنیا کو پھر وہ جنات جو اپنے عاملوں کی حکم سے آسمان دنیا سے خبر لینے جاتے تھے، انہوں نے سختی کو محسوس کیا اور انہوں نے اس کا تبصرہ کیا، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے
اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں رائے راست دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک نظارہ ہے جنوں کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن کافر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر آئے راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِیبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّی أَمَدًا، کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورہ المزمل مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ اس کا نام پہلی آیت کے لفظ المزمل کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر آنے والی وحی ہے۔ پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیات، دوسری وحی سورہ نون والقلم کی آیات، تیسری سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر۔ لیکن یہ پہلی 4 مرتبہ نازل ہونے والی وحی پوری سورت پر مشتمل نہیں تھی، ان تمام سورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں۔ 5ویں نمبر پر آنے والی وحی سورہ فاتحہ تو 5ویں نمبر پر ہے، لیکن ممتاز کس بات پر ہے کہ پہلی مکمل نازل ہونے والی 7 من المثانی 7 دہرائی جانے والی مکمل آیات تھیں۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تاکید اور کفار کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔
اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اوڑھ لپیٹ کر سونے والا۔ نبوت کا ابتدائی دور تھا، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو نبوت کا حامل بنایا ہے، اب رات کو لمبی تان کر سونا نہیں، اب کیا کریں؟ رات کو نماز پڑھیں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور رات کو نماز پڑھ کر کیا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ گویا ابتدا ہی میں آپ کو رات کی نماز، قیام اللیل اور تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں 2 نمازیں تھیں، دن کی نماز اور رات کی نماز۔ پھر شب معراج کے موقع پر 5 گانہ نماز کا حکم آ تو امت کے لیے رات کی نماز نافلہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کے نزدیک فرض ہے اور کچھ کے نزدیک نفل، لیکن آپ نے اس کو جاری رکھا۔ آپ کو رات کو قرآن کیسے پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تیزی سے نہیں، جلدی جلدی نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ، رک رک کر۔ ان کو جو عربی زبان کو جانتے تھے، جن کے حافظے میں قرآن ہے، جو قرآن کو خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے، اور رات کے وقت جب خاموشی بھی مکمل ہوتی تھی، یعنی اہل زبان ہیں، حافظ قرآن ہے، خشوع اور خضوع بھی ہے، رات کی خاموشی بھی ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رک رک کر پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو۔ تو ہم جو اہل کتاب نہیں ہیں، جو حافظ قرآن بھی نہیں ہیں، جو تجوید بھی زیر زبر بھی نہیں جانتے، ہمیں قرآن تیزی سے پڑھنا چاہیے؟ کیا تیزی سے پڑھ کر پھر اس پر فخر کرنا چاہیے؟ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تہجد کی نماز کا فائدہ کیا ہے کہ نفس کو قابو کرنا۔ تہجد کی نماز نفس کے بت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب دل پسند نیند توڑ کر انسان اٹھتا ہے نا، تو نفس کشی آسان ہو جاتی ہے۔ اِنَّ لَکَ فِی نَہَارٍ سَبْحًا طَوِیلًا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ، ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، میں انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دوں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار عالم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن عالم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔
بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یہ سہولت دی گئی ہے کہ جتنا جس کی استطاعت ہو سہولت سے قرآن پڑھ لے، کیونکہ یہ نافلہ ہے۔ کوئی 1 رکوع یا 2 رکوع، کوئی نصف پارہ، کوئی پورا پارہ، جتنا پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ وَمَا تَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ رات کی نماز کے ساتھ جنت کے حصول کے کام کون سے ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ سے بخشش مانگو، بخشش کی دعا چھوٹے بڑے سب کے لیے کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ فرمایا کہ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک رکھا ہے وہ تو وارث کا مال ہے۔ سورہ المدثر مکی صورت، اس میں 2 رکوعات ہیں اور 56 آیات ہیں۔ 70 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام پہلی آیت کے لفظ المدثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ مکہ کے ابتدائی دور میں 4 نمبر پر آنے والی وحی ہے۔ زمانہ نزول فترۃ الوحی کے بعد نازل ہوئی۔ ابتدائی دور میں 3 مرتبہ پہلے وحی نازل ہوئی، پھر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ آگے اس کا بیان ہوگا کہ وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہوا تھا، 30ویں پارے میں آئے گا۔ 4 مرتبہ وحی نازل ہو رہی اور آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک گھبراہٹ، ایک پریشانی ہے۔ گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ اڑا دو۔ اس پر یہ سورت مدثر کی آیات ہیں۔ دوسرے رکوع میں پتہ چلتا ہے جہاں مشرکین مکہ دار الندوہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ قید و مجنون ہیں، ساحر ہیں، شاعر ہیں، مختلف چالیں اور پلاننگ ہو رہی تھی، تو ولید بن مغیرہ نے جو کہا اس کا تبصرہ بھی یہاں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں کیا کہا گیا کہ پہلے کہا گیا اوڑھ لپیٹ کر سونا نہیں ہے، اٹھنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے، اور دن میں کیا کرنا ہے، قم فانذر، لوگوں کو برے کام سے متنبہ کرنا ہے، ان کے انجام سے۔ جب دین ملے، قرآن ملے، اسلام ملے، وحی کی تعلیمات ملیں، تو رات کو قیام اللیل اور دن کو انذر، متنبہ کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے، پھر متنبہ کس کو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا تھا تو انذر عشیرتک والاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، دعوت کا آغاز اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے ہوگا۔ یہ ضروری بھی ہے اور یہ مشکل بھی ہے۔ اور جب دعوت دو تو کیا کرو؟ خبردار کرو۔ دین کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ اپنی بڑائی، اپنی نیکی، اپنا علم، اپنی عبادت کے ڈنکے نہیں۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، دین کی دعوت کا پہلا نقطہ رب کی بڑائی کا اعلان، اپنی بڑائی نہیں۔ رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنی کبریائی نہیں کرنی، رب کی کبریائی کا احساس دلانا ہے۔ داعی لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑتا، مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ الطہور شطر الایمان، طہارت تو نصف ایمان ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔
صرف گندگی اور نجاست سے پاک نہیں رکھنا، ریا، اسراف، نمود و نمائش، تکبر سے بھی پاک رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اور لباس کو غیر قوموں کی مشابہت سے پاک رکھنا ہے۔ اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے دور رکھو، فسق و فجور، نافرمانی، سرکشی، شرک، بت پرستی، نفاق، نگاہوں اور زبانوں کی گندگی، دلوں کے ماحول کی صحبتوں کو پاک رکھو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک رکھو۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کیا کرو احسان نہ کرو۔ قرآن کی دعوت دینے والے کو احسان تو کرنا ہے لیکن احسان جتلانا نہیں۔ دین کے راستے میں اگلا کام ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اللہم اجعلنی صبورا اجعلنی شکورا۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے بیٹھ کر رسول اللہ کے خلاف جو ہے دارالندوہ میں بیٹھ کر مشرکین مکہ کے ساتھ نعوذ باللہ آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے، اور سرداران قریش میں سے تھا، لیکن اس کے باوجود حق سے اناد رکھتا تھا اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب سأرہقہ صعوداً، عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ صعود کیا ہے؟ قرآن کی تشریح حدیث سے ملتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا صعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے جو آگ کا ہوگا، جس میں لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر چلنے کا۔ پہاڑ پر چڑھنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے، اور وہ تو آگ کا پہاڑ ہوگا تو کتنا مشکل ہوگا۔ اور جو آگ کے پہاڑ پر چڑھے گا، آگ کے شعلے اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو، ان شعلوں کی جھپٹیں اس کے چہرے کو کیا جھلسیں گی نہیں؟ اللہم اجرنا من النار۔ اس کو حکم دے کر چوٹی پر چڑھنے کو کہا جائے گا۔ جب وہ چوٹی پر پہنچے گا، فرشتے اس کو پھر گرا دیں گے اور اس کو پھر چڑھنا ہوگا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ فقال ان ھذا الا سحر، آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ۔ وما ادراک ما سقر، اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ۔ لا تبکی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ لواحۃ للبشر، کھال جھلس دینے والی ہے۔ علیہا 9 اشہر، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا دبر، اور رات کی جب کہ وہ پلٹی، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراؤ ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراؤ جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ ہر شخص کی جان جہنم میں رہن ہے، جہنم
کہ رہن سے نجات کے لیے جنت میں داخل ہونے والے عمل اور کسب لازم ہیں۔ ہر شخص اپنی جان، اپنی کھال، گوشت، پوست، ہڈیاں کے رہن سے نجات کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسے جنتیوں کے اعمال رہن بالقبض کی شکل میں دینے ضروری ہیں۔ جب کوئی شخص جنتیوں کے کسب میں اعمال لائے گا تبھی اس کا جسم جہنم سے نجات پائے گا۔ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ 3 اعمال بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں: جنت کے حصول کے لیے تقویٰ، جہنم کے داخلے کے لیے نمازوں سے رکنا اور کھانا نہ کھلانا۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنے کون سے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گئے ہو؟ ارے دنیا میں کیا کرتے تھے کہ جہنم کے مستحق ہو گئے؟ جہنمی کیا بتائیں گے؟ لم نکو من المصلین، کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنت میں جانے کی پہلی وجہ نماز، حشر کے دن کا پہلا سوال نماز، جنت کی کنجی نماز، اور پھر جہنم میں جانے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ نمازوں کی کمی۔ بتائیں اب نماز کا یقین آ گیا؟ نماز کی اہمیت کا احساس ہو گیا؟ کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو محبت کا حق کیا ہے کہ اس کو نماز سکھا دیں، نماز پڑھا دیں، نماز کی اہمیت سکھا دیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اللہ قرآن کی محفل میں تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ آج 27ویں کی رات ہے، اللہ ہمارے بے نمازیوں کو تو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ارد گرد سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہنمی اپنی عقلی صفت بتائیں گے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ تو نے بھی تو سوال کرنا ہے نا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ ہم نے یہ حدیث سنی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھلوں میں سے میوے کھلائیں گے۔ نہ ہمیں اس حدیث کا یقین تھا، نہ ہمیں اللہ کی فکر۔ ہم کھاتے تھے، ہم پیتے تھے، ہم کھانے کے بعد اپنے فریج فریزر بھرتے تھے، ہم ہوم ڈیلیوریاں بھی کرتے رہے، ہم ٹیک اویز بھی لیتے تھے، مگر اپنے ارد گرد بھوکے مسکینوں کو دیکھ کر ہمارے دل نہیں ہلتے تھے۔ اللہ تو ہمیں ان سب برائیوں سے بچا لینا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگے تھے اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہ نے کہا کہ یہ نصیحت ہے، اب جس کا دل چاہے وہ سبق لے لے، نماز پڑھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، آخرت کی فکر کر لو، اور سبق حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا الا یہ کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم الہمنی رشدی واعذنا من شرور انفسنا۔ سورہ القیامہ، اس میں 40 آیات، 2 رکوعات اور مکی صورت ہے۔ قیامت کے نظارے یہاں پر پڑھیں گے۔ یہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس امارہ امر سے ہے، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان کے غلبے میں ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ نفس لوامہ ملامت سے ہے، ہم اس کو اپنی اردو زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ جب انسان برائی کرتا ہے تو یہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے۔ جیسے ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رشوت یا سفارش پر کہتا ہے یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اور نفس مطمئنہ، قیامت کے دن جس کا نفس مطمئن ہوگا اس کو مخاطب کر کے کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی، تو داخل ہو جا میری جنت میں اور میرے کنبے میں شامل ہو جا۔ یہ وہ نفس مطمئنہ ہوگا جس کو قیامت کے دن عباد الرحمن کی صف میں شامل کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نفس مطمئنہ
جو مطمئن ہو کر اللہ کے حکم کو سنتا ہے، پریشان اور سٹریس نہیں لیتا، اللہ کے حکم کو سننے کے بعد بھی اطمینان میں کمی نہیں آتی، مطمئن ہوتا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، جو قرآن حدیث بتا رہی ہے وہ درست ہے۔ سود، پردہ، چغلی، غیبت، جو حکم سنتا ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے اور اطاعت کے بعد بھی مطمئن رہتا ہے۔ اپنے دل میں کوئی بھی جو ہے وہ ملامت نہیں پالتا، نہ وہ گھبراتا ہے، بلکہ مطمئن ہو کر سنتا ہے اور مطمئن ہو کر اطاعت کرتا ہے، راضی بر رضا رہ کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، اسی کو قیامت میں کہا جائے گا چل اب چلتی جا، دنیا میں اللہ کی اطاعت پر چلتی تھی، اب چلتی چلتی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں یہ نفس مطمئنہ عطا فرما، اللہ ہمیں اطمینان قلب سے اللہ کے احکامات کی اطاعت اور سماعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرنا۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرائے جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اسی وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو فکر لاحق ہوتی تھی کہ مجھے کچھ بھول گیا تو پوری صداقت اور امانت سے لوگوں تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ اس پر آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ حبیب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اہل زبان ہیں، حافظ قرآن ہیں، صادق اور امین ہیں، اچھی نیت اور اچھے مقصد سے کر رہے ہیں، پوری حفاظت اور امانت کے شوق لے کر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی منع کیا گیا کہ تلاوت تیزی سے کرنا چاہیے، تلاوت تیزی سے نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی قاری کرے یا حافظ کرے، کوئی عرب کرے کوئی عجمی کرے، اچھی نیت سے چاہے کرے، کسی بھی ارادے سے کرے، تیزی سے تلاوت قرآن نہیں کرنا۔ حکم خداوندی کی نافرمانی ہے، قرآن کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، ہر حرف اور ہر لفظ کو اس کا حق دے کر ادا کرنا ہے، صحیح لب و لہجے سے ادا کرنا ہے، حکم خداوندی اور آداب تلاوت ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے۔ یہ کون سے چہرے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ شاید وہ لوگ جو حدیث قرآن کو سنتے سناتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، سیکھ کر اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، شاید وہ وہی چہرے ہوں گے جو اس حدیث کی مصداق پر پورے اترنے کی بنیاد پر تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ حدیث مبارکہ کی اس پیمانے پر پہنچ کر اس دن کی شادابی عطا فرما، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کا نظارہ کرایا جائے گا، اور کچھ کو دن میں 1 دفعہ، اور کچھ کو بس جنت کے داخلے ہی پر 1 دفعہ۔ کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ حضرت صہیب کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، سبحان اللہ، اور ان لوگوں کو
جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا، کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اللہ کے نافرمان کی روانگی، اس کی یہ حالت کیوں؟ اس نے دنیا میں کیا نہیں کیا تھا؟ اس نے سچ نہیں مانا تھا، قرآن اور حدیث کو سچ نہیں مانا تھا، اور پھر کیا کیا؟ اور نہ اس نے نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ موت کے بعد اگلا سفر مشکل کس کا ہوگا؟ اس نے کیا نہیں کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھی ہوگی بلکہ جھٹلایا ہوگا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں، باقی کام تو ہم ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ کدھر پلٹ گیا؟ جب اذان سنی تو اذان کو سنے بغیر نماز کی طرف جانے کی بجائے کیا ہوا؟ وہ پلٹ گیا۔ پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل گیا۔ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا، مسجد جانے کی بجائے اپنے بزنس کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ یہ روش تیرے لیے سزاوار تھی، ہاں تجھی کو زیب دیتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ الیس ذالک بقدر علی ان یحیی الموتیٰ۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اللہ زندگی بعد موت کا ایمان عطا فرمانا، اس کے مرحلوں کو فہم اور فکر عطا فرما، اس کے مرحلوں کی آسانی کی اور صحیح کرنے کی کوشش عطا فرما۔ حضور نے فرمایا، جب تم سورہ قیامہ کی یہ والی آیت پڑھو تو کہو بلا، اور جب سورہ مرسلات کی آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پڑھو تو کہا کرو آمنا باللہ۔ سورہ الدہر مکی صورت ہے، 2 رکوعات 31 آیات ہیں۔ 76 نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے۔ اس کا نام الدہر بھی ہے، اس کا دوسرا نام الانسان بھی ہے، اور اس کا تیسرا نام الابرار ہے۔ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک کچھ آیات اس کی مدنی دور میں بھی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ تعالیٰ نے ہمیں راستے کی رہنمائی کس سے کی؟ قرآن سے، حدیث سے، اسوہ سے، سنت سے۔ اور رہنمائی کا مقصد کیا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا۔ اللہ نے ہدایت کی۔ ہادی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ قرآن سے، سنت سے، اسوہ سے۔ اور کون سی ہدایت ہے؟ ہدینہ نجدین، دونوں رستوں کی ہدایت، جنت کی اور جہنم کی۔ اور ہدایت دے کر کیا کرتا ہے؟
اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا و اجعلنی شکورا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور کفر کرنے والوں کا بھی، اور ان کو ملے گا کیا، ان کی صفات کیا ہیں۔ کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور نیک لوگوں کے لیے کیا ہوگا، جنت ہوگی۔ جنت کے باغات ہوں گے اور وہاں پر کیا ہوں گی، نہریں ہوں گی۔ جنت کے باغات میں ہوں گی، اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلیں گی، جنت کے باغات میں پھیل جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی ان باغات میں جائیں گے اور ان نہروں کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں خواہش آئے گی کہ یہ نہریں کاش ہمارے گھروں میں بھی ہوں۔ اب جنتی کے لیے کیا وعدہ ہے، ان کے لیے وہ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے۔ اب جب نہروں کو دیکھ کر یہ دل چاہے گا کہ وہ ہمارے گھروں میں بھی ہوں تو وہ نہروں کی شاخیں نکال کر اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ گویا کیا ہوگا، ہر جنتی کے گھر میں، اس کے محل میں دودھ کی، شراب کی، شہد کی، چشموں والے پانی کی نہریں ہوں گی۔ دعا ہے کہ رب ابلی عندک بیت فی الجنہ، اللہ ایمان عطا فرمانا، اللہ یقین عطا فرمانا، اللہ اس جنت کے محل کا سوداگر بنا کہ گھر کن لوگوں کو ملیں گے جو دنیا میں نظریں پوری کریں گے۔ نظر کس کو کہتے ہیں شرعی طور پر؟ منت اس وعدے کو کہتے ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ سے کسی اپنی حاجت کے لیے یا خواہش کے لیے کرتا ہے، اور اس کے بدلے کیا ہے، جو وعدہ جو منت مانتا ہے اس کو نظر کہتے ہیں۔ گویا منت اور نظر مانگنا جائز ہے، یہ منت حرام یا ناجائز نہیں۔ نظر اور منت صرف اللہ ہی کے لیے مانی جائے گی۔ غیر اللہ کے لیے منتیں مرادیں ماننا شرک ہے، یہ خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے نظر نیازیں منتیں مرادیں مانی گئیں تو وہ کیا ہیں، اللہ کے اختیارات اور اللہ کی صفات میں شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ نظر شرعی حدود کے اندر مانی جائے گی۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے خوف کا، عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور سرور بخشے گا۔ یہ واقعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے حق میں ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے یہاں پر، اور کچھ کی نظر میں یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے وہ بچے جو نابالغ فوت ہو گئے ہوں گے ان کو اللہ کے حکم سے جنتیوں کے خادموں کی شکل میں داخل کیا جائے گا۔ ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔
یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کے لباسوں کا رنگ، ان کی فیبرک، میٹیریل اور نام تک بتا دیا۔ اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ حلو اساورا من فضۃ، پہنائے جائیں گے، یعنی جنت میں خود نہیں پہنیں گے بلکہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ وہ مہارانیاں اور رانیاں بن کر اپنے تختوں پر بیٹھیں گی اور ان کو جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے جیسے دلہن تیار کی جاتی ہے۔ اور کہاں تک پہنائے جائیں گے؟ حدیث میں ہے کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا، اس لیے تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، وہ اپنی نصف پنڈلیاں دھو لیتے تھے۔ یہاں ٹخنوں تک دھونا مشکل ہے اور یہاں موضوع پر مسح کے سوالات ہیں، وہاں آدھی آدھی پنڈلی دھو ڈالتے تھے۔ وہاں کوہنی تک پانی پہنچانا مشکل اور کرتے کا بازو اوپر کرنا مشکل، وہاں آدھی آدھی بازو دھو ڈالتے تھے۔ کیونکہ یقین آ گیا تھا کہ ایمان کا حصہ بن گیا تھا۔ نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل دیں گے۔ ان ھذا تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علم اور حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ المرسلات مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات ہے، 50 آیات ہے، ترتیب کے اعتبار سے 77 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ والمرسلات کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس سے پہلے کی 2 صورتیں سورہ قیامہ اور سورہ دہر، اور اس کے بعد کی 2 صورتیں سورہ نبا اور سورہ نازعات اگر ملا کر پڑھی جائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں ہیں۔ ہواؤں کو ایک خاص سمت میں نازل کر کے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مغرب کی نماز میں اس صورت کا پڑھنا ثابت ہے۔ اس کا موضوع قیامت اور آخرت کا اثبات ہے۔ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کچھ آیات میں ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ ہوا اللہ کی زبردست تخلیق ہے۔ اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ مشرکین مکہ اور عربوں کے لب و لہجے کے انداز سے اپنی ایک مخلوق کا تذکرہ کر کے اس کی صفات دکھا کر اللہ قاری قرآن کو ان صفات کی اہمیت اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کا پیغام سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی قسم کھا کر کسی چیز کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لب و لہجے کے مطابق قسم کھائی اور قسموں کا سلسلہ ان آخری سپاروں میں جاری ہے۔ اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی اور ہواؤں کی کچھ صفات دکھا کر ہم مؤنث خواتین کو ہواؤں کا نمونہ سکھایا
اور اللہ نے کیا سکھایا؟ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے ہواؤں کی سرگرمیاں سکھائیں، ہواؤں کی کارکردگیاں، ہواؤں کے رویے اور انداز سکھا کر بتایا کہ یہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہوگا۔ گویا قیامت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی۔ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ پے در پے کام کرتی ہیں، سبک رفتاری سے کام کرتی ہیں، ایک کے بعد دوسرے، یک کے بعد دیگرے، جلدی سے، تیزی سے، سستی سے نہیں، قائلی نہیں، کم ہمتی نہیں، بلکہ لگاتار پے در پے کام کرتی ہیں۔ ان کے رویوں میں اتحاد اور اتفاق اور یگانگت بھی نظر آتی ہے، اور پھر مل کر کام کرنے کا انداز بھی نظر آتا ہے۔ اور کیا کرتی ہیں؟ دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ہوا اللہ کی ذات، صفات، اس کی قدرت کی ایک پہچان ہے۔ ہوائیں جب چلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا کے چلنے سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ آب و ہوا اور ماحول کی گندگیاں اور کثافتیں دور کر دیتی ہیں۔ پھر ہوائیں بادلوں کو ہانک کر لاتی ہیں، باران رحمت بھی برستی ہے۔ اور ہوائیں صرف انسانوں کو ہی نہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات سب کو خوش کر دیتی ہیں۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ایک قرآن سے جڑنے والیوں، ہوائیں بن جاؤ۔ اللہ اس صورت میں اور پیچھے بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ تم میں سے کچھ دین کا علم حاصل کریں، قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو منور کریں، معطر کریں، اور ایمان و عمل کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ساتھیوں سے بلند ہو جائیں، بدلیاں بن جاؤ، اور بدلیاں بن کر باران رحمت، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی رحمت اپنی بستیوں پر برساؤ، تاکہ مردہ دلوں کے اوپر جو ہے، وہ مردہ ضمیر کے اوپر جب قرآن کی تعلیمات کی بارش برسے تو عمل صالح کی کھیتی اگے، اور کچھ تم میں سے بدلیاں بن جائیں تو ہوائیں بن جائیں، ان بدلیوں کی معاون اور مددگار بن جاؤ، کیونکہ بستی پر قرآن کی باران رحمت برسانے کے لیے ہواؤں اور بدلیوں دونوں کی معاونت ضروری ہے۔ اپنے معاشرے کی گندگیاں، کثافتیں اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور کرو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کرو، اپنے گلی کوچوں کو معطر کرو، قرآن کی تعلیمات سے، حدیث کے نور سے ان کو منور کرو۔ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھند ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقعہ ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہاں جھٹلانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ انسان کو اس کی ابتدا اور اس کے آغاز بتا کر کے عاجزی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اس کے دل میں بٹھا کر تم دیکھو تو صحیح، تم بنے کس سے ہو، تمہارا اوریجن کیا ہے، تمہارا سورس کیا ہے، تمہارا آغاز کیا ہے، تاکہ عاجزی پیدا ہو، تکبر نکلے، اور اللہ اکبر کی کبریائی دل میں اجاگر ہو جائے، اور ایک وقت مقررہ تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ یہ کس سائے کا تذکرہ ہے؟ جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں کا سایہ۔
نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ بولیں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اور اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، لَا يَرْكَعُونَ، تو نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جھکنے کا حکم، نماز کا حکم بار بار قرآن میں دیا گیا ہے۔ کیسے کیسے دیا گیا؟ اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، اقیموا من الساجدین، حافظوا علی الصلاۃ۔ اور شیطان کا انجام جس نے جھکنے کا انکار کیا تھا، سورہ بقرہ میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سجدوں کا اور رکوع کا حکم ہے۔ واسجدوا واقترب، سجدے کے اعضاء گواہی دیں گے۔ سجدہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔